السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آخر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کر دیا گیا؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی ختیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ پیارے دوستو، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہے کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی، اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کی مامی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا، اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی ختیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت ختیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اسی تجارت سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہیں، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا، اور کئی بار اپنا سامان تجارتی دے کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری و سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद के लिए ज़बरदस्त मदद मिली। वो एक ऐसा ज़माना था कि जिसमें एक आदमी की कई कई बीवियां हुआ करती थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ज़िंदा रही, आपने दूसरी शादी नहीं की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू किया तो आपको लोगों की ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जिस तरह हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी हिम्मत बढ़ाई, तो तारीख़ में वैसी मिसाल मिलना मुश्किल है। 10 साल तक हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ख़ानदानी ताल्लुकात और अपनी दौलत के ज़रिए अपने शोहर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर मदद की। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हज़रत खतीजा का ज़िक्र फरमाते तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त खतीजा की ही तारीफ़ें किया करते हैं, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि आप तो हर वक्त खतीजा ही को याद किया करते हैं, जबकि अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर बीवियां दी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी खतीजा तो ऐसी थी कि वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, और उसने तब मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे झुठला रहे थे, और अपने माल से उस वक्त मेरी मदद की जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे। हिजरत से 3 साल पहले 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो गई। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात पर उनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? आखिर वो क्या वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस पहली बीवी को बग़ैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया? तो आइए आपको इसकी हकीकत बताते हैं कि क्यों हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बग़ैर नमाज जनाजा के ही दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद तकरीबन 25 साल तक ज़िंदा रही, और फिर हिजरत से 3 साल पहले 10 रमज़ान को आपका इंतकाल हो गया। अब वफ़ात पर हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा इसीलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म ही नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि मुर्दे को ऐसा ही बग़ैर नमाज जनाजा के कब्र में दफन कर दिया जाता था। आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि उस वक्त नमाज जनाजा तो दूर बल्कि 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ नहीं हुई थी। इस तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्ज़ रोज़ा भी ना था, क्योंकि उस वक्त तक रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक और मुसीबत आ चुकी थी। वो ये कि आपके सबसे महबूब चाचा हज़रत अबू तालिब की भी अभी 1 हफ़्ते पहले ही वफ़ात हुई थी कि उसके 1 हफ़्ते के बाद हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो गई, और वो भी आपको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब आपका दुनिया में कोई ऐसा सहारा ना बचा था कि जिससे आप अपना गम सुना सके। सिर्फ 4 बेटियां ही थीं। चचा अबू तालिब और बीवी खतीजा की वफ़ात का गम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा पड़ा कि आप बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे। इसीलिए आपने इस साल का नाम अमुल हज रख दिया, मतलब गम का साल। रिवायतों में आता है कि हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سچے واقعات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ پیارا سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل الفاظ حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس میں آئے۔ اور جاتے ہوئے میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔